جیسے ہی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، حالانکہ دعا ٹیکنیکلی تو کبھی بھی رد نہیں ہوتی، لیکن اینی وے ہمارے پرسپیکٹو سے، دنیاوی پرسپیکٹو سے جب دعا قبول نہ ہو تو ایک دم ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ایک دم اللہ کے بارے میں شک کرنے لگتے ہیں، ایک دم اللہ کے بارے میں نیگیٹو ہو جاتے ہیں، ایک دم ہماری عبادتیں ڈاؤن ہو جاتی ہیں، ہماری عبادت میں لذت نہیں رہتی۔ تو اسی لیے اللہ کو وہ عمل بہت پسند ہے جو تب کیا جائے جب آپ کسی مشکل میں ہیں، when the cards are down۔ آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کتنی مصیبت میں تھے، کتنی مشکل میں تھے۔ ہم ڈپریشن میں ادھر ادھر گھومتے ہیں، ہمیں خیال بھی نہ آتا ہم ان کی مدد کریں، بچیوں کی، ہمیں خیال بھی نہ آتا۔ یہ ہمارا حال ہے۔ اس لیے ہمیں اس واقعے سیکھنا چاہیے کہ جب ڈپریشن چل رہی ہے تب عبادات میں بڑھنا چاہیے۔ وہی تو موقع ہے وفا دکھانے کا، وہی تو موقع ہے اللہ کو ثابت کرنے کا کہ اللہ میں آپ کی عبادت اس لیے نہیں کرتا کہ بس مجھے چیزیں ملی جائیں، میں تو آپ کے ساتھ وفادار ہوں چاہے چیز ملے یا نہ ملے۔ اسی لیے تو اللہ نے نبیوں کی تعریف کی، آج قاری صاحب نے تلاوت فرمائی، اس میں ذوالکفل کا ذکر ہے، اسماعیل السلام کا ذکر کیا، تمام انبیاء، بہت سے انبیاء کا ذکر آیا تلاوت کے دوران۔ کیا کہتے ہیں اللہ ان کے بارے میں؟ کل من الصابرین، سب کے سب صبر کر رہے تھے، سب کے سب شکر کرنے والے تھے۔ تعریف کی اللہ تعالیٰ نے۔ سوچیں اللہ ان کی تعریف کیوں بیان کر رہا ہے؟ کیونکہ وہ مشکل میں بھی اللہ کو یاد کرتے تھے، مشکل میں بھی اللہ کو یاد رکھتے تھے، مشکل میں نیک کام کرتے تھے۔ اس لیے مشکل آئی ہے تو چیریٹی میں بڑھ جائے، مشکل آئی ہے اپرچونٹی آ گئی، مشکل کو اپرچونٹی لیں۔ وہی تو موقع ہے اللہ سے تعلق بہتر کرنے کا، وہی تو موقع ہے نمازیں بہتر کرنے کا، وہی تو موقع ہے خشوع و خضوع بہتر کرنے کا۔ اور یہ بھی اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے کہ مشکل میں ایک انسان اللہ کے قریب آ جائے۔ ایک مشہور ہے قول حضرت علی کا، غالباً ہے کہ نہیں واللہ عالم، لیکن ان کے ساتھ نسبت ہے، مشہور ہے یہ قول، ان کے ساتھ اس کی نسبت کی گئی کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ کیسے پتہ لگے گا کہ کوئی چیز پنشمنٹ ہے یا آزمائش ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر وہ چیز تمہیں اللہ کے قریب لے آتی ہے تو آزمائش ہے، لیکن اگر تمہیں اور دور کر دیتی ہے اللہ سے تو اللہ معاف کرے پھر وہ پنشمنٹ ہے۔ تو یہ ایک کرائٹیریا ہمارے پاس ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھیں اس وقت نیکی کی جب بڑے کم لوگ نیکی کرتے ہیں، زیادہ تر لوگ گناہ کی طرف چلے جاتے ہیں، زیادہ تر لوگ گناہ کرتے ہیں۔ یہ ہمارے حال ہے، اور وہ ایک پیسو شکوہ ہمارے اندر بلڈ ہو جاتا ہے کہ کیوں میرے ساتھ ایسے کیوں ہوا، میں تو تہجد بھی پڑھتا ہوں، تہجد بھی پڑھتی ہوں، میں نے آخر ایسا کیا کیا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا۔ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام بھی تو یہ سوچ سکتے تھے، لیکن وہ کانسٹنٹلی ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی استغفار کرتے جا رہے، اتنے ہمبل ہیں، مدد کرتے ہیں وہاں پہ بچیوں کی۔ یوسف علیہ السلام بھی تو سوچ سکتے تھے جب کنویں میں تھے، نہیں سوچ سکتے تھے کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہوا، میرا کیا قصور ہے؟ یعنی کتنا ٹرامیٹک سین تھا وہ کہ بھائیوں نے اپنے بلڈ نے انہیں مار کر کنویں میں پھینک دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے سب سے بڑا لیسن یہاں پہ کیا ملتا ہے کہ اصل مومن وہ ہے جو تب بھی نیکی کرتا ہے when the cards are down۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو پھر صلہ بھی دیا اللہ نے اس کو، کیونکہ وہ وفاداری تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کے دل سے تب دعا نکلی تھی کیونکہ وہ بہت تکلیف میں تھے اور بڑی انسرٹنٹی تھی انہیں کہ اے میرے رب مجھے کچھ نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، بس آپ ہر چیز عطا کر دیں۔ تو یہ بڑی پاورفل دعا ہے۔ اس کے بعد واقعہ آگے جاتا ہے، ان بچیوں کا خاص تذکرہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں ایک بات کرتے ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور میری بہنوں کے لیے بہت زبردست یہ لیسن ہے۔ آیت نمبر 25 خاص میں رکھنا چاہوں گا کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کی ایک صفت بیان کرتے ہیں۔ وہ جو بچیاں تھیں ان کی ایک صفت یہاں پہ بیان ہوتی ہے سورہ آیت نمبر 25 میں۔ اللہ کہتے ہیں فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ۔ ان میں سے ایک بچی then one of the two women came to him walking with استحیاء، حیا کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ جو صفت بیان کرتے ہیں وہ ہے حیا۔ بہت حیا کے ساتھ اس نے انہیں اپروچ کیا موسیٰ علیہ السلام کو۔ تو عورت کا سب سے گریٹسٹ ایٹریبیوٹ حیا ہے، اور آج کے دور میں فتنے کا دور ہے، ہمارے ڈراماز، ہماری ایڈورٹیزمنٹس، ہر چیز لٹرلی
ہماری وومن فوک کو, ہماری ماؤں بہنوں کو یہ سکھا رہی ہیں کہ جو آنیسٹلی جتنی بے حیا ہوگی اتنی کامیاب ہوگی. آنیسٹلی مجھے یہ ورڈ کہنا پڑ رہا ہے. حیا کو ڈیمونائز کر دیا گیا ہے, حیا کو ڈیگریڈ کر دیا گیا ہے کہ جو لڑکی حیا والی ہے, بڑا شائع ہے, بڑی ماڈسٹ ہے اور ذرا حیا دکھاتی ہے مردوں کے سامنے, وہ تو ill confident ہے, وہ تو unsuccessful ہے اور اس کو تو رشتے بھی نہیں ملیں گے. آج کل تو رشتے بھی نہیں اس طرح سے ملتے جی, وہ کیسے کامیاب ہوگی. تو یہاں پہ تو خاص اللہ تعالیٰ ان کی حیا کا تذکرہ کرتے ہیں, اور موسیٰ علیہ السلام کی حیا کا بھی تذکرہ ہے. پتہ آپ کو حدیث میں آتا ہے, وہ حدیث میں ہے, وہ بچیاں آگے چل رہی تھی, وہ خواتین آگے چل رہی تھی, موسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے چل رہے تھے. صحیح بخاری کی غالباً حدیث ہے. ہوا کا جھونکا آیا, ان میں سے ایک جو تھی ان کا سکرٹ تھوڑا سا اوپر ہوا. موسیٰ علیہ السلام سے یہ سائٹ برداشت نہیں ہوئی. موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا میں آپ کے آگے چلتا ہوں, ان کو بتائے بغیر کہ معاملہ کیا ہے. آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نہ ابھی نبی بنے ہیں, نہ ان پہ وحی آئی ہے, لیکن وہ فطرت پہ ہے, حیا فطرت میں ہے. اس کے لیے کوئی آپ کو قرآن و حدیث نہیں چاہیے یہ سمجھنے کے لیے کہ کیا صحیح ہے کیا, یہ تو فطرت میں. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, انسان کے اپنے ہی اندر ہم نے نیکی اور بدی کی پہچان رکھ دی ہوئی ہے. یہ تو نان مسلم بھی حیا والے تھے. آج سے 100 سال پہلے آپ کچھ ویڈیوز دیکھیے, 80-90 سال پہلے کی ویڈیوز بلیک اینڈ وائٹ میں, نیو یارک کی, لندن کی, آپ ان کے ڈریسز دیکھیے, لانگ سکرٹس ہوتے تھے اور سر پر حجاب ہوتا تھا. اور اب دیکھیں وہ کہاں پر ہے, اللہ معاف کرے, کتنا انہیں ڈسیو کر دیا گیا. آج کی عورت کو میں ود آل ڈیو ریسپیکٹ بہت ڈسیو کر دیا گیا, بہت ڈسیو کر دیا گیا. تو اللہ تعالیٰ جو ایٹریبیوٹ بیان کرتے ہیں وہ حیا ہے, اور حیا انسان کی نیچر میں, اس کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے. ابھی دیکھیں موسیٰ علیہ السلام پہ کوئی وحی نہیں آئی, نبی نہیں بنے, لیکن اتنی غیرت ہے, اتنی حیا ہے کہ ان سے یہ سائٹ نہیں برداشت ہوئی اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کے آگے چلتا ہوں. اور موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہنچے ان کے ابا کے پاس شعیب علیہ السلام مدین میں, اس پر خیر آج کل ہسٹورینز کا اختلاف ہے کہ یہ مدین تھا کہاں. پرانے اسکالرز کے نزدیک ایجپٹ میں ہی تھا, لیکن جو نئی ایک ریسرچ آئی ہے, یہ آپ خود بھی کر لیجئے گا ریسرچ, آج کے کچھ اسکالرز اور ہسٹورینز کلیم کرتے ہیں وہ سعودی عرب میں, اور بلکہ ماؤنٹ سینائی ایک نئی ریسرچ آئی ہے کہ وہ تبوک جہاں ہے وہاں پر ماؤنٹ سینائی ہے. اینی وے یہ ایک اختلافی معاملہ ہے. تو موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے اور شعیب علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوئی. تو شعیب علیہ السلام کو ان کی بیٹی نے ہی کہا, یہ بھی قرآن کے الفاظ ہیں, کہ ابا جی انہوں نے ہماری مدد کی ہے, اور بے شک یہ شخص قوی ہے, امین ہے. یہ میسکولینٹی کے 2 ایٹریبیوٹس یہاں پر اللہ نے بتائے ہیں. دیکھیں آج کل میسکولینٹی کی بہت بات ہوتی ہے, مردانگی کی, اصل مرد کون ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کے 2 ایٹریبیوٹس, نمبر 1 قوی اسٹرانگ ہے, جسمانی طور پہ اسٹرانگ ہے, اور نمبر 2 امین ہے. امین امانت کو پوری کرنا, ٹرسٹ وردی ہے. یہ بہت بڑا ایٹریبیوٹ ہے. مرد کو ٹرسٹ وردی ہونا چاہیے, مرد کو رسپانسبل ہونا چاہیے, مرد ایسا ہونا چاہیے کہ اس پہ ٹرسٹ کیا جا سکے اور اس پہ اس کو رسپانسبل ہونا چاہیے. تو یہ 2 کوالٹیز بیان کی. تو شعیب السلام بہت خوش ہوئے اور شعیب السلام نے شکریہ بھی کیا موسیٰ علیہ السلام کا. اس کے بعد شعیب علیہ السلام نے یہ خواہش ظاہر کی موسیٰ علیہ السلام سے کہ ون آف مائی ڈاٹرز, میں چاہتا ہوں آپ ان سے نکاح کر لیجیے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو قبول کیا, لیکن ایک شرط رکھی شعیب علیہ السلام نے, جس سے کچھ علماء نے یہ پوائنٹ نکالا ہے گھر داماد کا. موسیٰ علیہ السلام کے سامنے انہوں نے ایک کنڈیشن رکھی کہ آپ 8 سال اور اس سے ایکسٹرا 2 سال مجھے سرو کریں گے, آپ یہیں پر رہیں گے. اگر آپ کو کنڈیشن منظور ہے تو انشاءاللہ لیٹس پروسیڈ. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس ایگریمنٹ کو قبول کیا. یعنی ایسا ایگریمنٹ کیا جا سکتا ہے نکاح کے وقت, میوچل ایگریمنٹ, میوچل آپس میں ڈسکشن کر کے, جس میں دونوں پارٹیز کا کوئی فائدہ